یزید نے اپنے دربار میں اپنے اختیار کے روب میں زوم میں دربار میں سامنے تو قیدی ہے نا بظاہر زوم میں کہنے لگا میں اتنا بڑا صاحب اختیار ہوں سجاد میں تمہیں قتل کر دوں گا میں تمہیں قتل کر دوں گا اس کی زبان سے یہ لفظ نکلنا تھا کہ سجاد میں تمہیں قتل کر دوں گا علی کی بیٹی نے آگے آ کے کہا تیری جرت کہ تو میرے ہوتے ہوئے قتل کر دے ہائے ہائے اب یہاں پہ علی کی بیٹی اپنا اختیار دکھانے جا رہی ہے تیری جرت تو میرے ہوتے ہوئے سجاد کو قتل کر دے پہلے سیدہ نے دعویٰ کیا پھر اس کے بعد ایک دلیل دی عجیب دعویٰ کیا علی کی بیٹی نے دشمن کے دربار میں سارا اختیار اس کا ہے فوجی اس کے ہیں محل اس کا ہے حکومت اس کی ہے سب کچھ اس کا ہے اس دربار میں کھڑے ہو کے علی کی بیٹی نے عجیب جملہ کہا فرمایا سن میں تیرے دربار میں کھڑے ہو کر علی کی بیٹی یہ کہہ رہی ہوں کہ میں ضمانت لیتی ہوں حسین کی نسل قیامت تک رہے گی اور میں تجھے کہہ رہی ہوں تیرا بیٹا بھی تیرا نہیں کہلائے گا اور زینب کا یہ فرمان آج بھی دمشق کی سرزمین پہ مہر بن کے ثابت ہے جو شام جاؤ نا میں اکثر کہا کرتا ہوں لوگوں کو ایسی باتیں روز نہیں ہو پاتی میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ صرف جا کے چیزوں کو دیکھ کے نہ آیا کرو وہاں پہ ذرا غور کیا کرو جب کبھی اس سے پہلے جو گئے بہت اچھی بات جنہوں نے پہلے اس پہ غور نہیں کیا اب جائیں تو غور کریں اب الحمدللہ راہیں کھلی ہوئی ہیں لوگ جا رہے ہیں علی کی بیٹی کا سلام کر رہے ہیں میں ابھی اس عشرے سے پہلے ابھی وہیں سے واپس آیا جب آپ دمشق جائیں نا شہزادی سکینہ کی زیارت کرنے کے لیے شہر میں اور پھر دربار کو دیکھنے کے لیے جو دربار ہے جسے آج مسجد بنو امیہ کہا جاتا ہے وہیں پہ جب آپ جناب سکینہ کے روضے کے جانب جائیں گے تو ایک جگہ گلی میں ٹی بن جائے گی یعنی یوں گلی جا رہی ہے اور سامنے سے ایسے گلی کراس ہوگی وہاں سے آپ دائیں جانب مڑ جائیں گلیوں میں سے گزرتے ہوئے آپ کسی سے پوچھیں کہ مجھے معاویہ صغیر کی قبر پہ جانا ہے معاویہ صغیر کی وہ رستے روکے ہوئے ہیں آپ کو روکیں گے لیکن آپ ان سے منت کریں انہیں کہیں اللہ تیرے ان کی ایک خاص دعا ہے رحم اللہ والدیک اللہ تمہارے والدین پہ رحمت نازل کرے یہ ان کی منت کرو وہ تمہیں رستہ دیں گے وہاں جاؤ یہ معاویہ صغیر جو ہے نا یہ بیٹا ہے یزید کا یہ یزید کا انقلاب زمانہ دیکھیے گا زینب کی فتح کی دلیل دیکھیے گا بیٹا یزید کا ہے پوتا معاویہ کا ہے نام بھی معاویہ ہے لیکن وہ جو زینب نے فتح کیا ہے نا اس فتح کی دلیل یہ ہے آج اس شخص کی قبر کے باہر معاویہ ابن یزید نہیں لکھا ہوا آج اس کی قبر کے باہر لکھا ہوا ہے محب آل محمد معاویہ صغیر توجہ ہے محب آل محمد علی کی بیٹی کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہے کہ تیرا بیٹا تیرا نہیں کہلائے گا اور جب اس کو یزید کے بعد تخت پہ بٹھایا گیا تو ایک ہی جملہ کہہ کے وہ اتر گیا میں ایسے تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا جس کے پائے آل محمد کے خون میں ڈوبے ہوئے ہوں اس گھر کے اندر محب ہو جانا یہی تو فتح ہے زینب کی ارے چھوڑیے دنیا والے کیا سوچیں گے اور کیا سمجھیں گے 150 سال تقریباً حکومت کی ہے ابو سفیان کی اولاد نے شام کی سرزمین پر آج ان کی قبریں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی حکومت زینب کی ہے جی صاحب آپ لوگ زوار ہیں میری بات کی گواہی دیں گے وہ بابو صغیر کا وہ ایک ہی قبرستان ہے اس قبرستان کے اندر مروان کی قبر بھی موجود ہے اس قبرستان میں حشام کی قبر بھی موجود ہے اس قبر میں اسی قبرستان کے اندر حاکم شام کی قبر بھی موجود ہے وہ ایک ہی قبرستان میں اتنی ساری قبریں ہیں لیکن جب لوگ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں
وہ ان بادشاہوں کی قبروں پہ نہیں جاتے، وہ زینب کی ماں کی کنیز کی قبر پہ جاتے ہیں، حافظہ کی قبر پہ جاتے ہیں لوگ۔ شاہوں کی قبر کوئی نہیں پوچھتا، جو ان کے گھر میں کنیز ہے اس کی قبر پہ لوگ حاضر ہیں۔ لیکن میں اب بی بی کے اختیار کا ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں زیادہ صبر کا امتحان نہیں لینا چاہتا۔ جب اس نے پہلے تو بی بی نے دعویٰ کر دیا نا کہ میں علی کی بیٹی دربار میں کھڑے ہو کے دعویٰ کر رہی ہوں حسین کی اولاد قیامت تک رہے گی، تیرا بیٹا بھی تیرا نہیں کہلائے گا۔ اس نے وہیں پہ بیٹھے ہوئے کہا کس بنیاد پہ یہ دعویٰ کر رہی ہو؟ میں تو صاحب اختیار ہوں، میں تو صاحب اختیار ہوں۔ علمدار شاہ جی علی کی بیٹی کے جملے سنیے گا، اللہ اکبر، عجیب جملے ہیں علی کی بیٹی کی۔ فرمانے لگے سنو یزید، میں دربار میں بات کرنا چاہتی ہوں، بہت زیادہ شور ہے دربار میں، یہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں، یہ اونٹوں کے گلے کی گھنٹیاں، یہ آوازیں بولنے میں حائل ہو رہی ہیں۔ یزید ان گھوڑوں کو، جملہ کہنے جا رہا ہوں میرے ساتھ صبر کیجئے گا، یزید ان گھوڑوں کو کہہ خاموش ہو جائیں، اور ان اونٹوں کو کہہ کے ان کے گلے کی گھنٹیاں بند ہو جائیں۔ تخت پہ بیٹھ کے کہنے لگا ایسا بھی کبھی ہوا ہے کسی کے کہنے پہ گھوڑے رکیں، کسی کے کہنے پہ گھنٹیاں بند ہو جائیں؟ فرمایا اختیار، اللہ اکبر، سلامت رہو، مولا عزت عطا فرمائے۔ اختیار، ابھی تو کہہ رہا تھا میں بڑا با اختیار ہوں، ساتھ ہی اگلا جملہ بی بی نے کہا سن، یہ جو تیرے دربار کے اندر بڑے بڑے روشندان ہیں نا، ہوا تیز چل رہی ہے، اس ہوا کی آواز کی وجہ سے دربار میں بولنا مشکل ہو رہا ہے، اس ہوا کو کہہ کے یہ رک جائے۔ اس نے کہا ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ چلتی ہوا رک جائے؟ بی بی نے کہا اختیار۔ نہیں توجہ فرما رہے، نہیں توجہ فرما رہے میرے دوست، اختیار۔ کہا تو اتنا بے اختیار ہے، اپنے دربار میں کھڑے ہوئے جانوروں کو نہیں روک سکتا، تو اتنا بے اختیار ہے کہ شام میں چلتی ہوئی ہواؤں کو نہیں روک سکتا۔ اختیار دیکھنا ہے تو آج آ، علی کی بیٹی کا اختیار دیکھ۔ یہ کہہ کر زینب نے دربار میں مخاطب ہو کے کہا شام والوں خاموش، بی بی کا کہنا تھا ہوا وہاں رک گئی، گھوڑے کے پاؤں عظمت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسکت یا اہل شام، اور شام والوں خاموش ہو جاؤ۔ زینب کا یہ کہنا تھا ہوا رک گئی، جس گھوڑے کا جو پاؤں ہوا میں تھا پاؤں رک گیا، اونٹوں کے گلے میں بجنے والی گھنٹیاں رک گئیں، پورے شام میں سناٹا چھا گیا۔ جب ہو کا عالم ہوا نا، اس وقت زینب نے کہا یزید اسے اختیار کہتے ہیں، یزید اسے اختیار کہتے ہیں۔ تخت پہ بیٹھ کے تو سمجھتا ہے تو با اختیار ہو گیا؟ نہیں نہیں، اختیار ہمارے پاس موجود ہے، ہم تیرے قیدی نہیں ہیں، ہم اللہ کی رضا کے قیدی ہیں۔ مصائب کی طرف جانے سے پہلے بس ایک جملہ سن لو، اور اس سے بڑا جملہ چیلنج کے ساتھ ممبر پہ بیٹھ کے کروں، میرے پاس کتابت کی تاریخ میں اس سے بڑا جملہ نہیں ہے، اور نہ میں پہلے کبھی اس سے یہ جملہ ممبر پہ بیان کیا ہے۔ سوچا بہت دفعہ ہے کہ آج کہوں گا، لیکن ہمیشہ رک جاتا تھا۔ آج ان کی مسئلہ جملہ سامنے آنے جا رہا ہے، جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، پیاس کی تسکین ایک عمل ہے، ایک عمل ہے۔ اس تسکین کے لیے پاکستان میں اگر آپ کو پیاس لگی ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ پانی لاؤ، جیتے رہو۔ کیا کہیں گے؟ پانی لاؤ۔ آپ ایران چلے جائیں، وہاں جا کے آپ کو کیا پہننا پڑے گا؟ آب، آب پیاس کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے آپ چاہیے۔ عرب چلے جائیں، مائی کہیں گے، وہاں پہ ماں کہیں گے، وجعلنا من الماء کل شیء حی، ماں۔ کردار وہی ہے، کام وہی ہے۔ پاکستان میں ہے تو پانی ہے، ایران میں ہے تو آب ہے، عرب میں ہے تو ماں ہے۔ کردار وہی ہے، کام وہی ہے۔ پاکستان میں ہے تو پانی ہے، ایران میں ہے تو آب ہے، عرب میں چلے جائیں تو ماں ہے۔ حفاظت اسلام کردار ہے، مکہ میں ہو تو نام خدیجہ ہے، مدینے میں ہو تو نام فاطمہ ہے، شام چلی جائے تو نام زینب ہے۔